الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پچھلے مضمون کا ہم آج اگلا حصہ بیان کریں گے۔ 3 طلاق کا شرعی حل کیا ہے؟ تو اسی ضمن میں آج ہم تطلیق ثلاثہ مسئلے پر آج کے جو حالات ہیں، ہمارے جو وقت کا تقاضا ہے، اس تقاضے کے تحت اور ان حالات کے تحت ان کو نظر رکھتے ہوئے تمام علماء حضرات کو اس مسئلے پر غور کرتے ہوئے ایسا فیصلہ لینے کی نہایت ضرورت ہے جیسا کہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں لیا تھا، اور انہوں نے جو فیصلہ لیا تھا وہ بھی وقت کے تقاضے کو اور حالات کو دیکھ کر لیا تھا، اور ان کا جو فیصلہ تھا وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے تھا کہ تاکہ لوگ قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں اور قرآن و سنت کے مطابق حسب ضرورت طلاق دینے کی لوگوں میں رغبت پیدا ہو، اور حلالہ جو کہ ایک ناپسندیدہ و لعنتی فعل ہے، اس سے لوگ محفوظ رہیں اور لوگوں کے گھر برباد ہونے کے بجائے آباد ہوں۔ ہمارے دین اسلام کا بھی یہی پیغام ہے کہ فریقین کو ملانے کی حتی الامکان کوشش کریں، یعنی میاں بیوی کے درمیان ایک محبت کا رشتہ، اتحاد کا رشتہ قائم کریں، ان کو ملانے کی کوشش کریں، ان کے گھر آباد کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کو برباد اور علیحدہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور لوگوں کو جدا کرنا کسی صورت بھی بہتر عمل نہیں، برا ہے۔ ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے تمام علماء کرام کو کہ اب ایک حالات کو نظر رکھتے ہوئے اور وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے ایسا فیصلہ ہم جو ہے لائیں اور لوگوں پر نافذ کریں، ایسا قانون، شرعی قانون، کہ لوگ ایک وقت میں ایک ہی طلاق دیں، اور اگر کوئی 3 طلاق دے بھی دیتا ہے تو ایک ہی تسلیم کریں تاکہ ان میں رجوع ہو سکے اور ان کا گھر برباد ہونے کی بجائے آباد ہو جائے، وہ جدا ہونے کی بجائے آپس میں پھر سے مل جائیں، ایک ہو جائیں، میاں بیوی بنے رہیں۔ اور فریقین کو ملانا ہر صورت ثواب دارین ہے، بشرطے دائرہ شریعت کے تحت ہو۔ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں کسی بھی صورت کے تحت اگر 3 اکٹھی طلاق کو ایک تسلیم کرتے ہوئے ایک شرعی قانون نافذ کر دیا جائے تو ہر صورت میں لوگوں کے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ اگر 3 اکٹھی طلاق کو ایک ہی تسلیم کیا جائے اور یہ شرعی قانون بنا دیا جائے تو یہ ہر صورت میں لوگوں کے حق میں بہتر ثابت ہوگا، لوگوں کے گھر برباد اور اجڑنے کے بجائے آباد ہو جائیں گے، اور اس طرح سے جو ہے ان کے گھر میں پھر سے خوشحالی لوٹ آئے گی، اور لوگوں کے گھر برباد ہونے کے بجائے آباد ہوں گے، اور ان کی اولادیں منتشر ہونے کے بجائے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ اچھی خوشحال زندگی بسر کر سکیں گے اس قانون کے تحت۔ اور 3 اکٹھی طلاق دینے کے بعد درپیش آنے والی تمام مشکلات و پریشانیوں کا حل بھی اسی میں ہے، کیونکہ اس میں ہمیں سہولیتیں ملیں گی، ہمیں آسانی ہوگی۔ کہ 3 اکٹھی طلاق دینے کے بعد جو مشکلات آتی ہیں، کوئی مولوی کہتا ہے حلالہ کر لے، کوئی کچھ ہے، یا پھر وہ جدائی کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے، مولوی میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ جدائی کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو مشکلات ہیں ان میں کیا ہے، ہمیں سہولیتیں ملیں گی، ہمیں آسانی ملے گی، اور تمام مشکلات و پریشانیوں سے نجات مل جائے گی اگر یہ قانون نافذ کر دیا جائے۔
جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی قانون تھا. اگر کوئی 3 اکٹھی طلاقیں دیتا تھا تو ایک ہی اس کی واقع ہوتی تھی، ایک ہی تسلیم کی جاتی تھی. اور یہی طریقہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں بھی تھا، حضرت عمر کے زمانے مبارک میں بھی تھا، یہی ان کے دور خلافت میں بھی، لیکن 2-3 سال تک یہ رہا، پھر اس میں تبدیلی آئی. تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو سنت طریقے پر، پہلے تو لوگوں کو یہ بتائیں کہ سنت طریقہ کیا ہے طلاق دینے کا، یعنی ایک طہر میں ایک طلاق ایک وقت میں، پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق، پھر تیسری طہر میں تیسری طلاق. اور اگر کوئی دے بھی دیتا ہے 3 اکٹھی تو اس کو ایک ہی مان لیا جائے اور ان کو آپس میں رجوع کرانے کی کوشش کی جائے. تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو سنت طریقے پر طلاق دینے پر مطلع کرنے کے لیے تمام ضروری علوم ان تک پہنچائیں. مزید تقاریر، خطابات، بعض و کتب و دیگر ذرائع سے ان کو مسئلہ طلاق پر قرآن و سنت کی طرف راغب کیا جائے، تاکہ لوگ حسب ضرورت حالت طہر میں جس میں جمع نہ کیا گیا ہو، یعنی سنت طریقے پر ایک وقت میں ایک طلاق دیں، تاکہ انہیں حق رجوع حاصل رہے اور 3 طلاق دینے سے لوگ باز آ جائیں. تو ہر طریقے تقریر میں، خطابات میں، بعض و نصیحت میں اور کتب و دیگر ذرائع سے ان کو یہ مسئلہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ لوگ اس پر مطلع ہوں. جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اے نبی مسلمانوں سے فرما دیں جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کے طہر کے زمانے میں انہیں طلاق دو. یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 1. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی آپ مسلمانوں سے فرما دیں جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کے طہر کے زمانے میں انہیں طلاق دو. یہ سنت طلاق ہے، شرعی حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ان کو طہر کے زمانے میں انہیں طلاق دینا ہے، وہ بھی ایک. تو تطلیق ثلاثہ مسئلے پر 2 جماعتوں میں اختلاف ہے، یہ بھی ہے، لیکن دونوں حق پر ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ دونوں حق پر ہیں. جس طرح ہمارے 4 امام ہیں اور چاروں حق پر ہیں، جبکہ ان میں اکثر فقہی مسائل میں اختلاف ہے، ٹھیک اسی طرح سے تطلیق ثلاثہ مسئلے پر یعنی 3 طلاق کے مسئلے پر بھی اختلاف ہے. ایک جماعت جو کہتی ہے کہ ایک وقت کی دی ہوئی 3 طلاقیں جو ہیں 3 ہی واقع ہوں گی، جو کہ صحابہ کرام سے جو ہے ان کے قول و فعل سے جو ہے یہ سند کے ساتھ وہ اس کو استدلال کرتے ہیں. اور جو دوسری جماعت ہے وہ کہتے ہیں ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہی واقع ہوگی، اور یہ جماعت بھی قرآن، حدیث اور صحابہ کے قول و فعل کے ساتھ استدلال کرتے ہیں. یہ دوسری جماعت بھی ہے، حالانکہ اس اعتبار سے دونوں فریقین حق پر ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق سوال کیا، جو میرے بعد ہوگا تو میری طرف وحی ہوئی، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے اصحاب میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، بعض پر قوی ہیں لیکن سب نورانی ہیں. جس نے ان میں سے کسی کے بھی موقف کو اختیار کیا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے. راوی کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. تو اس اعتبار سے جو ہے دونوں فریقین حق پر ہیں. جو کہ 3 طلاق کو 3 ہی مانتے ہیں وہ بھی حق پر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حق پر نہیں. اور جو 3 طلاق اکٹھی دینے پر ایک ہی واقع ہوتی ہے، ایک ہی تسلیم کی جاتی ہے، تو جو اس پر جو ہے اس موقف کو اختیار کیے ہوئے وہ بھی حق پر ہے. لیکن اب ہمیں دونوں جماعتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کن کا موقف بہتر ہے، اچھا ہے، عمدہ ہے، تو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اب ان دونوں جماعتوں کے موقف پر غور کرو کہ تطلیق ثلاثہ کے مسئلے پر دونوں حق پر ہیں، مگر ان دونوں میں سے کون سب سے بہتر ہے اور عوام کے حق میں کون فائدہ مند ہے.
تو ظاہر ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاق ایک ہی واقع ہوگی، یہ موقف اور مسلک سب سے بہتر ہے، کیونکہ 3 طلاقوں کو ایک شمار کرنے کی صورت میں خاوند اور بیوی کے درمیان رجوع کی کثرت بڑھے گی۔ پہلا فائدہ اس سے یہ ہوگا، ہمیں یہ فائدہ مند ہے۔ اور اگر 3 کسی نے اکٹھی طلاقیں دیں اور ہم نے 3 ہی مان لیں تو ان میں ایک تو رجوع ساقط ہو جائے گا، ان کا رجوع نہیں کر سکتے وہ، ان میں علیحدگی ہو جائے گی، بچے در بدر کے ہو جائیں گے ان کے، اور 2 گھر اجڑ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ پھر وہ عورت کہیں اور نکاح کرے گی اور مرد بھی کہیں اور نکاح کرے گا، تو اس طرح سے معاملات جو ہے بگڑ جائیں گے، بہتر نہیں بنیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ اور وہی میاں بیوی پھر ایک ہو جائیں اور ان کی اولاد بھی انہی ماں باپ سے تعلیم و تربیت پائے، ان کی پرورش میں رہے، تو کتنا بہتر ہے۔ حالانکہ دوسرے جو ہوتے ہیں، خواہ وہ بیوی ہو یا شوہر، مرد یا عورت، لیکن جو اصل ماں باپ اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں وہ دوسرے نہیں دے سکتے۔ کہنے کو بات ہے، کوئی بھی کرے کہ نہیں میں اپنی جو ہے اس بیٹے کو، حالانکہ یہ میری پہلی بیوی کا جو ہے بیٹا ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور بہت اس کو چاہتا ہوں، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جو سگے ماں باپ بچوں کے ہوتے ہیں، وہ ان کی جو دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں، ان کو جو وہ کوئی غیر نہیں کر سکتا، دوسرا آ کر نہیں کر سکتا، دوسری بیوی نہیں کر سکتی، یہ حق ہے۔ تو بہتر صورت یہی ہے کہ 3 طلاق کو ایک ہی تسلیم کیا جائے تاکہ ان کا حق رجوع ساقط نہ ہو، اور ان میں باہم رضامندی سے جو ہے ان کا جو ہے آپس میں، پھر مرد اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں لے لے، پھر سے وہ میاں بیوی بن جائیں۔ تو یہ موقف اور مسلک سب سے بہتر ہے، کیونکہ 3 طلاقوں کو ایک شمار کرنے کی صورت میں خاوند اور بیوی کے درمیان رجوع کی کثرت بڑھے گی، اور اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور ان میں جدائی و علیحدگی کی صورت جو ہے نہ کے برابر رہ جائے گی۔ یعنی میاں بیوی کے درمیان جو جدائی اور علیحدگی ہو جاتی ہے، تو یہ جو کنڈیشن ہوگی وہ نہ کے برابر ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کچھ چند ایک ایسے جو لوگ ہوں گے ان کی بات الگ نکال دیتے ہیں، تو باقی کثرت ہوگی۔ یعنی کہ اگر 100 طلاقیں دی جائے، ایک مثال دے رہا ہوں، 100 طلاقیں دی جائیں تو ان میں 99 طلاقوں میں رجوع ہو جائے گا، ایک اندازہ ہے میرا۔ تو ان میں جدائی و علیحدگی کی صورت نہ کے برابر رہ جائے گی، اور ان کے گھر برباد ہونے کے بجائے آباد ہوں گے، اور ان کی اولادیں در در کی نہ ہوں گی۔ لوگوں نے قرآن و سنت کے حکم کے مطابق، یعنی ایک وقت میں ایک طلاق دینے کی طرف رغبت بھی بڑھے گی، اور لوگوں میں کیا ہوگا کہ قرآن و سنت کے حکم کے مطابق ایک وقت میں ایک طلاق دینے کی طرف ان کی رغبت بڑھے گی۔ ایک یہ بھی فائدہ، کئی فائدے ہیں، کیونکہ جب یکبارگی دی ہوئی 3 طلاقوں کو ایک ہی واقع ہونا قرار دیا جانے لگے گا تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے گی کہ ایک وقت میں ایک طلاق دو یا 3 طلاقیں دو، تسلیم تو ایک ہی کی جاتی ہے جو قرآن و سنت کے موافق ہے، تو پھر 3 طلاقیں کیوں دی جائیں؟ اور بعد طلاق درپیش آنے والی تمام مشکلات و پریشانیوں سے نجات حاصل کریں گے، اور خاص کر خواتین اس میں راحت محسوس کریں گے۔ تو اس سے کئی فائدے ہیں، ایک نہیں کئی فائدے ہیں اگر 3 طلاقوں کو ایک ہی تسلیم کرنا شروع کر دیا جائے، اور یہ ایسا قانون نافذ کر دیا کہ کوئی 3 دے یا 4 دے یا 50 دے، ایک وقت میں ایک اگر وہ طلاق دیتا ہے، کتنی بھی دیتا ہے، اکٹھی ایک ہی تسلیم کی جائے گی، تو لوگ جاننے لگیں گے کہ اب 3 دیں یا 4 دیں کوئی مطلب تو ہے نہیں، تو پھر ایک ہی نہ دیں جو قرآن و سنت کے موافق ہے، اور مانی تو ایک ہی جاتی ہے، تو اس سے کتنے فائدے ہوں گے۔ جب ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کرنے کا شرعی قانون ہوگا، پھر اگر کوئی جہالت یا لا علمی کے سبب ایک بار میں 3 طلاقیں دے گا تو اس صورت میں اس کی دی ہوئی 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جائیں گی جو طلاق رجعی ہوگی، اور اس شرعی قانون سے عوام کو کثیر فوائد حاصل ہوں گے۔ اب کون کون سے فائدے ہیں؟ پہلا فائدہ، لوگوں کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے گی کہ اس نئے شرعی قانون کے تحت ایک وقت کی 3 طلاقوں کو ایک ہی قرار دیا جاتا ہے، یعنی شریعت مطہرہ نے ہمیں ایک وقت میں ایک ہی طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔
اس لیے 3 طلاقوں کو ایک کی جانب لوٹا دیا جاتا ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی طلاق دینا قرآن و سنت کے موافق و حکم شریعت ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، طلاق رجعی، یہاں جو 2 دفعہ کا ذکر آیا ہے وہ طلاق رجعی کا ذکر ہے۔ طلاق رجعی 2 دفعہ ہے، یا تو پھر اچھے طریقے سے روک لینا ہے، یا پھر شائستگی یعنی حسن سلوک کے ساتھ، اچھے سلوک اور بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229۔ البتہ اکثر عوام تو یہی سمجھتی ہے کہ طلاق تو 3 دینے سے ہی واقع ہوتی ہے، اگر ایک طلاق دی تو ہوگی ہی نہیں، یعنی عوام کی نظر میں ایک طلاق کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لا علمی کی وجہ سے اکثر لوگ 3 اکٹھی طلاقیں دیتے ہیں، لیکن جب اس طرح سے لوگ احکام شریعت و سنت کے مطابق طلاق رجعی یعنی ایک وقت میں ایک طلاق دینے کی طرف مائل ہوں گے تو دھیرے دھیرے یہی سنت طریقہ عوام میں رائج ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس بات کو نکالیں کہ ایک طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی، بلکہ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالیں اگر آپ نے ایک طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی، اور یہ قرآن سنت کے موافق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق دی جائے حالت طہر میں۔ اور انہیں طلاق سے وابستہ تمام علوم ان تک پہنچائیں اور انہیں سمجھائیں کہ جب ایک طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے جو کہ سنت طریقہ ہے، تو پھر 3 طلاقیں کیوں دی جائیں جو کہ حرام ہیں، اور ایک طلاق کے بعد بھی عورت بعد عدت اپنے خاوند سے جدا ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی نے ایک طلاق دی اور عدت اگر پوری ہو گئی تو اس کے بعد بھی خاوند سے وہ جدا ہو گئی۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے لوگوں کی اس طرف رغبت بڑھے گی کہ لوگ ایک طلاق دینا شروع کریں گے، ان کی رغبت اس طرف ہو جائے گی، وہ جان لیں گے کہ ہاں بھائی 3 دیتے ہیں تب بھی مانی تو ایک ہی جاتی ہے، تو ایک ہی نہ دی جائے جو کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، جو کہ سنت طریقہ ہے، اور اس طرح سے جو ہے لوگ جو ہے قرآن و سنت کے موافق طلاق دینا شروع کر دیں گے۔ دوسرا فائدہ، ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو اگر ایک شمار کیا جائے تو وہ طلاق رجعی ہوگی جس کی عدت 3 حیض یا حیض نہ آنے کی صورت میں 3 مہینہ ہوگی۔ دوران عدت شوہر کو حق رجوع حاصل رہتا ہے، اگر خاوند چاہے تو اپنی بیوی کو بغیر اس کی رضامندی کے رجوع کر کے پھر سے اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے، یعنی پھر سے وہ بیوی ہو جائے گی۔ یہ دوسرا فائدہ ہے اس کا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس مدت کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں پھر سے اپنی زوجیت میں لینے کا پورا حق ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228۔ یعنی اس مدت کے اندر، یعنی جو طلاق کے بعد جو عدت ہوتی ہے 3 مہینہ کی، اس کے اندر اگر شوہر چاہے تو اپنی بیوی کو بغیر اس کی رضامندی کے پھر سے اپنے زوجیت میں لے سکتا ہے، کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اس مدت کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں پھر سے اپنی زوجیت میں لینے کا پورا حق ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے، یعنی دوران عدت رجوع کی مزید صورتیں ہیں۔ دوران عدت جو ہوتی ہے وہ کون کون سی صورتیں ہوتی جس میں جو ہے خاوند اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے؟ پہلی صورت، خاوند و بیوی کے درمیان رجوع ہونے و رشتہ زوجیت برقرار رہنے کی بہت زیادہ امید ہوتی ہے۔ جیسے کسی نے طلاق دے دی، 1 دی یا 3، اگر 3 دی تو ایک ہی تسلیم کی جائے، اور ایک ہی دی ہے تب بھی وہ 3 مہینے کے اندر جو ہے، اور 3 دی ہے تب بھی وہ 3 مہینے کے اندر وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے بغیر اپنی بیوی کی رضامندی کے، اور پھر سے وہ میاں بیوی ہو جائیں گے۔ تو ان کی کون کون سی کنڈیشن ہوتی، کون کون سی صورتیں ہیں؟ تو پہلی صورت یہ ہے کہ خاوند اور بیوی کے درمیان رجوع ہونے و رشتہ زوجیت برقرار رہنے کی بہت زیادہ امید ہوتی ہے، کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہے، جدا بالکل نہیں ہوئی،
جیسے کہ آج کل لوگ کر دیتے کہ 3 طلاقیں دے دی بس جدا ہو گئی، کام ختم. نہیں، اگر ایک تسلیم کی جائے گی تو اس کی کیا کیا کنڈیشن ہوتی ہیں، اس میں کیا کیا فوائد عوام کو ہمیں ملنے والے ہیں، تو یہ سب چیزیں اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے. تو پہلی صورت یہ ہے کہ رشتہ زوجیت برقرار رہنے کی بہت زیادہ ان کی امید ہوتی ہے، یعنی ان میں جدائی نہیں ہوگی. پہلی صورت یہ ہے، کیونکہ خاوند و بیوی کچھ یا زیادہ وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں اور دونوں کے دلوں میں تھوڑی یا زیادہ محبت ایک دوسرے کے لیے ضرور ہوتی ہے. کیونکہ کسی وجہ سے غصے کی حالت میں یا کسی اور وجہ سے مرد نے اگر اس کو طلاق دے دی ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کے دلوں میں محبت بھی ہوتی ہے، کیونکہ دونوں لوگوں نے کچھ یا زیادہ وقت ایک ساتھ گزارا، میاں بیوی نے، تو وہ محبت ایک دوسرے کے لیے دلوں میں تو ہوتی ہے، اور یہی محبت انہیں پھر سے ایک کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے. بعض اوقات اگر ان کی اولاد ہو تو اولاد کی محبت میاں بیوی کو پھر سے ملانے کے لیے مجبور کرتی ہے، اور خاوند اس سبب سے اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا ہے. پہلی صورت یہ بنتی ہے. بچوں کے ذریعے سے بچوں کی محبت دلوں میں رہتی ہے کہ بچے، اگر ہم نے اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا تو یہ بچے ہمارے بھٹک جائیں گے. اگر ہم دوسرا نکاح جب کریں گے تو وہ دوسری بیوی جو ہماری ہوگی ان بچوں کو وہ پیار نہیں دے سکے گی، وہ اس کی بہترین طریقے سے جو ہے اس کی پرورش نہیں کر سکے گی، اس کو بہترین تعلیم اور تربیت نہیں اس کی دے سکے گی. یہ خیالات جب آتے ہیں اور بچوں کی محبت جب دلوں میں ہوتی ہے تو پھر سے اپنی بیوی کی طرف چاہتا ہے کہ اب چلو اسی سے رجوع کر لیتے ہیں، غصے کی حالت میں نے طلاق دے دی تھی، اب چلو کوئی بات نہیں. تو ایک کنڈیشن یہ بنتی ہے، محبت، میاں بیوی کی محبت اور بچوں کی محبت کی وجہ سے ان میں پھر سے رجوع ہو جاتا ہے. ایک کنڈیشن یہ بنتی ہے. لیکن کب؟ جو ہم 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کریں تب. دوسری صورت، دوران عدت اللہ تعالیٰ ان دونوں یعنی خاوند اور بیوی کے درمیان اتحاد کی کوئی صورت پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ بھی کوئی ایسی حالات پیدا کر دے، کوئی ایسی صورت پیدا کر دے تاکہ میاں بیوی پھر سے مل جائیں دوران عدت 3 مہینے کے اندر پھر سے مل جائیں. اللہ تعالیٰ بھی کوئی نئی صورت ایسی پیدا کر سکتا ہے، کوئی حالات ایسے بنا دے پروردگار کہ دونوں پھر سے ایک ہو جائیں اور میاں بیوی بن جائیں دونوں پھر سے. کوئی صورت پیدا فرما دے اور عورت پھر سے اپنی خاوند کی زوجیت میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ بیوی اور شوہر کے دلوں میں پھر سے ایک ساتھ زندگی گزارنے اور آباد رہنے کی رغبت پیدا فرما دے اللہ تعالیٰ، اور خاوند رجوع کر کے اپنی بیوی کو پھر سے اپنی زوجیت میں لے لے اور ان کا گھر پھر سے آباد و خوشحال ہو جائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ اس کے طلاق دینے کے بعد رجوع کی کوئی نئی صورت پیدا فرما دے. یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 1. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کے طلاق دینے کے بعد اللہ تعالیٰ رجوع کی کوئی نئی صورت پیدا فرما دے. یعنی اللہ بھی چاہتا ہے کہ ان میں ایک ہی طلاق مانی جائے تاکہ دوران عدت اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا فرما دے، کوئی ایسے حالات اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے تاکہ وہ میاں بیوی پھر سے ایک ہو جائیں اور میاں بیوی ہی بن کر رہیں اور ان میں رجوع ہو جائے. لیکن جب 3 طلاقیں اگر ہم 3 ماننا شروع کر دیں گے پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، پھر تو وہ عورت مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی. یہ بالکل غلط ہے. تو یہ موقف سب سے بہتر ہے. کتنی آسانی ہے اس میں، کتنی سہولیتیں ہیں اس میں. تیسری صورت، بسا اوقات طلاق کی وجہ غصہ و ناراضگی ہوتی ہے اور ہر چیز کی ایک حد معین ہوتی ہے، پس غصے کی بھی ایک حد ہے اور وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ غصہ و ناراضگی میں تخفیف ہوتی ہے، کمی ہوتی جاتی ہے. جو آج غصہ ہے وہ کل نہیں رہے گا، کل ہے وہ پرسوں نہیں رہے گا. دھیرے دھیرے غصہ بھی کم ہوتا ہے. تو دھیرے دھیرے غصہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ غصہ مطلقاً ختم ہو جاتا ہے. پھر مرد خود چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ بیوی سے ہم رجوع کر لیں، بیوی پھر سے میری بیوی بن جائے، مجھ سے جدا نہ ہو. اور غصہ مطلقاً ختم ہو جاتا ہے. پھر انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہوتا ہے اور وہ اپنے کیے پر نادم ہوتے ہیں، اور خاوند رجوع کر کے اپنی بیوی کو پھر سے اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہے، مگر شرط حلالہ انہیں ایسا کرنے سے روک دیتا ہے. وہ حلالہ جو کہ آج کل مولویوں نے رائج کر رکھا ہے، حالانکہ یہ تو حلالہ شرعی ہے ہی نہیں، بالکل غلط.
لیکن کیا ہے، یہ لوگوں میں جو رائج کر دیا ہے، ایک دیوار کھڑی کر دی حلالے کی کہ اس کو پار کر لو تو پھر سے بیوی مل جائے گی، لیکن قرآن و سنت میں ایسا کوئی حکم نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حق رجوع دیا ہے کہ اگر مرد چاہے تو اس کے لیے کوئی حلالے کی دیوار نہیں، 3 طلاقیں دے دیں کوئی بات نہیں، ایک تسلیم کر لو اس کی، اور ایک تسلیم کرنے کے بعد میں وہ پھر سے اپنی بیوی کو پھر سے اپنی زوجیت میں لے لے گا، پھر سے وہ اس کی بیوی ہو جائے گی، کوئی دیوار نہیں حلالے کی۔ لیکن کیا ہے، مولوی نے جو دیوار کھڑی کر رکھی ہے، اس وجہ سے وہ چاہتا تو ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کب یہ بیوی کو میں نے طلاق تو دے دی غصے کی حالت میں، اب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، میں چاہتا ہوں پھر سے یہ میری بیوی بن جائے، لیکن مولوی کہتا ہے کہ نہیں، اب تیری بیوی بن ہی نہیں سکتی، تیرے بچے بھٹک جائیں تو بہتر ہے، تو برباد ہو جائے، تیرا گھر تباہ ہو جائے، تیرا گھر برباد ہو جائے، مولوی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو رجوع کی کوئی صورت پیدا کرنا چاہتا ہوں، ایسی حالات پیدا کرنا چاہتا ہوں تاکہ میاں بیوی میں زوجیت کا رشتہ قائم رہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، مولوی کچھ اور چاہتا ہے، مولوی چاہتا ہے کہ ان میں جدائی، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان میں رضامندی ہو، ان میں رجوع ہو جائے، یہ رشتہ برقرار رہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ برقرار رہے۔ اللہ اور اس کا رسول یہ چاہتے ہیں، اور مولوی چاہتا ہے کہ نہیں، تو نے طلاق 3 دی، کام ختم، نکل جا، بس بیوی کو نکال دے گھر سے، اب یہ تیری نہ رہی، ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ تو مرد جو ہوتا ہے خاوند، پھر جب غصہ اس کا ختم ہو جاتا ہے پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے، اور خاوند رجوع کر کے اپنی بیوی کو پھر سے اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہے، مگر شرط حلالہ انہیں ایسا کرنے سے روک دیتے ہیں۔ اگر 3 اکٹھی دی ہوئی طلاقوں کو ایک قرار دینے کا فیصلہ کیا جانے لگے، جو کہ قرآن و سنت سے ثابت بھی ہے، تو ایک وقت کی 3 طلاقوں کے بعد بھی حلالہ ہے جو شرعی، وہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو آج کل رائج ہے وہ تو غیر شرعی ہے، میں شرعی حلالے کی بات کرتا ہوں۔ اگر 3 طلاقوں کو ایک تسلیم کیا جانے لگے اور یہ قانون نافذ کر دیا جائے، شرعی قانون بنا دیا جائے کہ نہیں، اگر کسی نے ایک وقت میں 3 طلاقیں دی ہیں اس کی ایک ہی مانی جائے گی، تو پھر شرعی حلالہ کی بھی اس میں ضرورت نہیں، کیونکہ شرعی حلالے کی ضرورت تب ہوگی جب وہ مختلف اوقات میں 3 طہروں میں الگ الگ متفرق، تو الگ الگ جب طہروں میں اس کی جب 3 طلاقیں پوری ہو جائیں گی، اس کے بعد حلالہ شرعی کی جو دیوار ہے وہ تب ہوتی ہے، ابھی نہیں۔ مثلا کسی مرد نے 1 طلاق اس مہینے میں دے دی، پھر ایک 2 سال کے بعد دے دی، پھر ایک 3 سال کے بعد پھر 1 طلاق دے دی، الگ الگ طہروں میں دے دی۔ اب جب اس کی تیسری طلاق جب ہوگی تب وہ حلالہ شرعی حائل ہوگا، حلالہ شرعی تب حائل ہوگا۔ اور خاوند و بیوی کی رجعت کے درمیان حلالہ و حلالہ جیسی کوئی دیوار نہ ہوگی۔ اگر یہی قانون نافذ کر دیا جائے کہ اگر کسی نے 3 طلاقیں دی ہیں اس کی ایک ہی مانی جائیں گی، جو کہ قرآن و سنت سے ثابت بھی ہیں، تو پھر حلالے کی کوئی دیوار ان دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان کوئی حلالے کی دیوار نہ ہوگی، اور خاوند اپنی بیوی کو بعد رجعت اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے، اور خاوند و بیوی دونوں اپنی زندگی کو خوشیوں و مسرتوں کے ساتھ آباد کر سکتے ہیں، یعنی خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ یہ تیسری صورت تھی۔ چوتھی صورت، بعد طلاق، جب یہ خبر گھر کے باہر، یعنی میاں بیوی دونوں میں طلاق ہو گئی، اب یہ خبر جب گھر سے باہر نکلی تو مرد اور عورت دونوں کے گھر والے، ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز اقارب، جب ان تک یہ خبر پہنچتی ہے تو جب لوگ جانتے ہیں، ان کے رشتہ دار وغیرہ، ان کے گھر والے، تو بعد طلاق اکثر لوگ یہی چاہتے ہیں، لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے میاں بیوی میں پھر سے ان کا رشتہ زوجیت قائم ہو جائے، ان کے گھر پھر سے آباد ہو جائیں۔ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں، رشتہ دار بھی چاہیں گے، گھر والے بھی سمجھائیں گے، بجھائیں گے، ہے نا، رشتہ دار بھی کہیں گے، عزیز اقارب بھی کہیں گے، عورت کے گھر والے بھی اور مرد کے بھی، عورت کے رشتہ دار بھی اور مرد کے رشتہ دار، دونوں کے کہیں چلو بھائی دونوں کسی طرح رجوع ہو جائے، لیکن مولوی اس جو ہے رجوع نہیں ہونے دیتا اس میں۔ تو اکثر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کا گھر کسی طرح سے آباد ہو جائے، اور شریعت میں رجوع کی کوئی صورت تلاش کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو خود خاوند
اور بیوی بھی جب ان کی ناراضگی اور غصہ ختم ہو جاتا ہے یا کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے بچوں کی زندگی خراب اور دشوار ہو جائے گی، تو اس طرح ان کے اندر صلح کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب علماء سے اس مسئلے کے بابت دریافت کیا جاتا ہے تو ان کے پاس صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ 3 اکٹھی طلاق دینے پر 3 ہی واقع ہوں گی، اور اب بغیر حلالہ کے عورت اپنے خاوند کی زوجیت میں نہیں آ سکتی، اور ان کی جدائی کا فرمان جاری کر دیا جاتا ہے۔ یہ مولوی ان کا جدائی کا فرمان جاری کر دیتا ہے۔ اور بعض لوگ تو اپنی بیوی کو حلالہ سے گزارنے کے بعد پھر سے نکاح کر کے اپنی زوجیت میں لے لیتے ہیں، حالانکہ رائجہ حلالہ غیر شرعی بنیادوں پر مشتمل ہے جس پر اللہ و اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، اور اکثر لوگ خاوند و بیوی میں صلح و رجوع کے درمیان حلالہ کی وجہ سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی اکثر لوگ تو خاوند اور بیوی میں صلح اور رجوع کے درمیان جو حلالہ ہوتا ہے نا، اس حلالے کی وجہ سے جدائی ہو جاتی ہے میاں بیوی میں دونوں میں، اور انہیں باہم ان کا باہم جو ہے رجوع نہیں ہو پاتا، اور ان کا خوشحال و آباد گھر اجڑ جاتا ہے۔ اور اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ طلاق کے بعد یا تو میاں بیوی خود چاہتے ہیں کہ رجوع کی کوئی صورت پیدا ہو تاکہ ہمارے درمیان جدائی نہ ہو، اور ہم میاں بیوی پھر سے پہلے کی طرح آباد ہو کر ایک خوشحال زندگی گزاریں۔ میاں بیوی بھی چاہتے ہیں، طلاق تو ہو گئی لیکن پھر دونوں میں جب ناراضگی تھی وہ ختم ہو گئی، پھر دونوں چاہتے ہیں کہ اب چلو کوئی بات نہیں، اب ہم چاہتے ہیں کسی طرح سے ہم لوگوں کے درمیان جدائی نہ ہو اور ہم پہلے کی طرح آباد و ایک خوشحال زندگی گزاریں۔ اگر کسی وجہ سے شوہر و بیوی یا صرف شوہر یا بیوی یا دونوں میں سے کوئی ایک صلح کی خواہش نہ رکھتا ہو تو ایسی صورت میں مرد یا عورت کے گھر والے، عزیز، اقارب ان دونوں میاں بیوی کو سمجھاتے ہیں۔ یعنی لوگ پھر آتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ رشتہ دار سمجھاتے ہیں، گھر والے سمجھاتے ہیں، دوست احباب سمجھاتے ہیں کہ نہیں اب چلو کوئی بات نہیں، دونوں لوگ اس طرح سے لوگ میاں بیوی دونوں کو سمجھاتے ہیں اور صلح کی ترغیب دیتے ہیں، اور ان کی کوشش کے نتیجے میں دونوں میاں بیوی کے درمیان صلح کی رغبت پیدا ہوتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اچھا لوگ کہہ رہے ہیں ان کی بات رکھ لیتے ہیں، تو دونوں کے درمیان صلح کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور مرد رجوع کر کے ہر صورت اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہے، مگر پھر وہی شرط حلالہ انہیں ایسا کرنے سے روک دیتا ہے۔ اگر ایک مجلس کے 3 طلاقوں کو ایک تسلیم کرنے کا شرعی قانون اگر بنا دیا جائے تو یہ پیچیدہ مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ رجوع کی مختلف مزید صورتیں ہیں کہ جن کے باعث رجوع کی طرف لوگ مائل ہوں گے اور ان میں رجوع کی طرف رغبت بڑھے گی، اور خاوند پھر سے اپنی بیوی کو رجوع کر کے اپنی زوجیت میں لے لے گا۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ ایک وقت میں ایک طلاق دی جائے۔ اگر کوئی جہالت یا بے علمی کے سبب ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دے تو اسے ایک ہی جانب لوٹائی جائے، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک و ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 یا 3 سال کے دور خلافت میں ایسا امر تھا کہ اگر کوئی شخص ایک بار میں 3 طلاقیں دے دیتا تو ایک ہی تسلیم کی جاتی تھی اور اسے رجوع کرنے کی ترغیب دی جاتی تھی۔ پس اسی طرح اگر یہ قانون شرعی قانون کی حیثیت سے نافذ کر دیا جائے تو بعد طلاق رجوع کرنے والوں کی کثرت ہو جائے گی، اور میاں بیوی کے درمیان جدائی و لعنتی فعل حلالہ میں تخفیف ہوگی، یعنی کمی ہوگی، اور جہاں تک میرا وجدان اور قیاس کہتا ہے کہ 99% طلاق شکل رجوع اختیار کر لے گی، یعنی 100 طلاقیں دی جائیں گی، ان میں 99 رجوع ہو جائے گا، میاں بیوی پھر سے اپنی میاں بیوی بن جائیں گے وہ لوگ، اور ان میں جو ہے اتحاد ہو جائے گا، اور مرد جو ہے اپنی بیوی کو پھر سے اپنی زوجیت میں لے لے گا، اور اس طرح سے جو ہے ان میں جدائی نہ ہوگی، ان میں علیحدگی نہ ہوگی۔ 100 میں 99 طلاق ایک الگ بات ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ کسی صورت ان میں نباہ نہیں ہو پا رہا ہے، وہ اور مرد کسی صورت بیوی کو رکھنا نہیں چاہ رہا، یا بیوی خود اپنے شوہر سے جدا ہونا چاہ رہی ہے، وہ ایک الگ کنڈیشن ہے۔ لیکن 100 طلاقوں میں 99 رجوع ہو جائیں گے، یعنی واپس پلٹ جائیں گے اپنی بیویاں اپنے شوہروں کی طرف، اور پھر سے وہ میاں بیوی ہو جائیں گے۔
100 میں 99 جو طلاق ہیں وہ ان میں جو ہے شکل رجوع ہو جائے گا، ان میں شکل رجوع اختیار کر لیں گے وہ طلاق. یہ فائدہ ہے اس میں. اسی طرح سے اگلا فائدہ یہ ہے کہ ایک وقت کی 3 طلاقوں کو ایک کی جانب لوٹانا یعنی ایک شمار کرنا. اگر یہ قانون شرعی قانون کی شکل میں نافذ کر دیا جائے تو رائجہ حلالہ غیر شرعی جو کہ ایک ناپسندیدہ و لعنتی فعل ہے، اس سے لوگوں کو آزادی و راحت اور نجات مل جائے گی. یہ حلالہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ ایک اور فائدہ ہوگا اس سے کہ جب کسی نے 3 طلاقیں دیں اس کی ایک مانی گئی تو حلالہ تو بیچ میں آئی ہی نہیں. جب حلالہ حائل نہیں ہوا تو لوگ حلالہ سے بھی راحت محسوس کریں گے، اس سے نجات پائیں گے. حلالہ جیسی لعنتی فعل بھی اس میں داخل نہیں ہوگا بیچ میں. یہ بھی فائدہ ہے. لیکن کب؟ جب 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جائے تب، جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایسا ہی امر تھا. ابو بکر صدیق کے عہد مبارک میں بھی ایسا ہی تھا کہ 3 کا اگر کوئی طلاق دیتا تھا تو ایک ہی مانی جاتی تھی اس کی. تو اس لعنتی فعل سے بھی لوگ راحت محسوس کریں گے، اس سے انہیں نجات مل جائے گی. اور رجوع کے درمیان حلالے کی دیوار نہ ہوگی. یعنی 100 اگر طلاقیں دی جائیں ان میں 99 طلاقیں جو ہیں وہ شکل رجوع اختیار کر لیں گے. طلاق ہوگی نہیں پھر ان میں. یعنی 99 لوگ اس چیز سے بچ جائیں گے اور نہ حلالہ ہوگا. پھر کتنے فائدے ہیں اس سے. حلالے کی دیوار نہ ہوگی اور جو میاں بیوی کے صلح اور رجوع میں روک بن سکے ایسی کوئی دیوار نہ ہوگی. حالانکہ جیسا حلالہ آج کل رائج ہے وہ غیر شرعی و ناجائز ہے، اور اس حلالے میں نیت یہ ہوتی کہ میں فلاں عورت سے، جو آج کل جو حلالہ ہو رہا ہے نا، اس میں کیا نیت ہوتی کہ میں فلاں عورت سے اس وجہ سے نکاح کر رہا ہوں کہ مباشرت کے بعد اس کو طلاق دے دوں گا. یہ نیت ہوتی ہے کہ میں رات بھر رکھوں گا، صبح طلاق دے دوں گا، اور یہ پہلے خاوند کے لیے پھر سے حلال ہو جائے گی. ایسی نیت سے نکاح کرنا باطل و ناجائز اور لعنتی کام ہے. یہ اس کے علاوہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو لا علاج ہے. اس کے اثرات تا عمر مرد و عورت کے درمیان حائل ہوتے رہتے ہیں. یعنی اگر کسی شخص نے بعد حلالہ، یعنی کہ جو آج کل رائج ہے، کسی مولوی نے کہا کہ بھئی تم لوگوں میں طلاق ہو چکی ہے، تم نے 3 اکٹھی طلاقیں دے دیں، تو اب تمہاری 3 ہی باقی ہو گئیں. اب ایک کنڈیشن یہ ہے، ایک صورت یہ ہے کہ آپ یہ عورت تمہاری جو بیوی تھی اب یہ کسی دوسرے سے نکاح کرے، اس کے ساتھ رات گزارے اور اس کے بعد وہ طلاق دے دے. اس کے بعد جب عدت اس کی ہو جائے پھر وہ تم اس سے پھر نکاح کر لو. لیکن اس طرح اگر جو نکاح ہوئے بھی ہیں یا جو ہو رہے ہیں تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں تو مرد عورت یعنی میاں اور بیوی کے درمیان ہمیشہ ان کے ذہنوں میں رہتے ہیں، ان کے دلوں پر ثبت ہو جاتے ہیں، نقش بن جاتے ہیں. وہ اثرات ان سے نہیں جاتے. وہ اثرات ہمیشہ ان کے دل و دماغ پر رہتے ہیں کہ میری بیوی تھی، یہ فلاں کے ساتھ رات بھر رہی تھی. بیوی کو بھی یہ خیال آتے ہیں کہ میں ایک رات فلاں شخص کے ساتھ لیٹی، پھر میری عدت، اس نے طلاق دی، پھر میری عدت ہوئی، پھر میں اس کے ساتھ آ گئی. یہ اثرات انہیں پریشان کرتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں پوری زندگی، مرد عورت، میاں بیوی دونوں کو. یہ بہت غلط بات ہے. تو ان کے اثرات تا عمر مرد و عورت کے درمیان حائل ہوتے ہیں اور زندگی بھر تکلیف پہنچاتے ہیں. وہ ایک رات جو عورت دوسرے کے ساتھ جو گزارتی ہے نا، وہ تکلیف زندگی بھر پھر سے مرد عورت کو ہمیشہ رہتی ہے. وہ تکلیف زندگی بھر تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان کے خوابوں و خیالوں میں اس کی تکلیف و شرمساری کی گونج وقتاً فوقتاً سنائی دیتی ہے. اور ان کے ذہنوں میں یہ خیال ہمیشہ تکلیف پہنچاتا ہے کہ میری بیوی فلاں مرد کے ساتھ ایک یا کچھ رات رہی ہے، یا اور اس کے درمیان مباشرت بھی ہوئی ہے. اور اسی طرح کے خیال بیوی کے دل میں بھی آتے ہیں، اسی طرح کے خیالات بیوی کے دل میں بھی آتی ہیں، جس کے باعث وہ اس تکلیف و شرمساری کو تا عمر اپنے ذہنوں و دلوں سے نہیں نکال پاتے. اگر 3 طلاق پر قرآن و سنت کے مطابق جدید شرعی قانون جاری کر دیا جائے جس میں ایک وقت کی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جائے تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا اور لوگ زندگی بھر کی تکلیف و شرمساری سے نجات پا جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ یہ میں 5واں فائدہ، اگلا جو فائدہ ہے اس کا وہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم ان مطلقہ یعنی طلاق یافتہ عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو، یعنی انہیں گھر سے نہ نکالو۔ یہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 5۔ اب مذکورہ آیت کریمہ کا مفہوم جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ جو مرد عورت ایک بار رشتہ زوجیت میں داخل ہو جائیں تو پھر ان میں جدائی نہ ہو۔ ایک بار میاں بیوی کا جو رشتہ زوجیت بن گیا ہے وہ ہمیشہ قائم رہے، ان میں جدائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے ان آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے جو اشارہ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم کہ طلاق یافتہ عورتوں کو اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، یعنی 3 مہینے کی مہلت و سہولیت اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی، 3 مہینے تک جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی کہ 3 مہینے تک روکے رکھیں کہ شاید ان میں کوئی رجوع کی صورت بن جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے ان آیات میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 حیض تک روکے رکھیں، 3 مہینے کی مہلت و سہولیت اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی تاکہ 3 مہینے میں میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ رجوع کی کوئی صورت پیدا فرما دے۔ یعنی 3 مہینے کی جو مہلت دی اللہ تعالیٰ نے کہ 3 مہینے تک عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں، 3 حیض یا 3 مہینہ، تاکہ اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے کے اندر کوئی رجوع کی صورت پیدا فرما دے تاکہ پھر سے یہ میاں بیوی کا جو رشتہ زوجیت ہے پھر سے یہ قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے کی جو عدت رکھی وہ اس لیے رکھی۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میاں بیوی کے درمیان کوئی رجوع کی کوئی صورت پیدا فرما دے، کیونکہ دوران عدت خاوند رجوع کا حق رکھتا ہے اور رجوع کے لیے عورت کی رضامندی کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم ان مطلقہ یعنی طلاق یافتہ عورتوں کو وہیں رکھو، یعنی دوران عدت جہاں تم رہتے ہو، یعنی گھر سے نہ نکالو بلکہ وہیں رکھو۔ اور اس میں حکمت الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دوران عدت میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہیں تاکہ ان کی باہمی محبت میں اضافہ اور ایک دوسرے کے لیے رغبت پیدا ہو، اور ان میں کسی بات کو لے کر غصہ و ناراضگی ہو تو وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے اور ان میں صلح کا راستہ کھل جائے اور اسباب حالات انہیں متحد ہونے پر مجبور کر دیں اور اس درمیان ان میں کسی طرح سے رجوع ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مطلقہ یعنی طلاق یافتہ عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو، تاکہ تم جب دونوں ایک ہی گھر میں رہو گے تو دھیرے دھیرے تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے تمہارے اندر جو محبت تھی وہ اس میں اضافہ ہوگا، اور پھر تم سے اللہ تعالیٰ کو ایسی نئی صورت پیدا فرما دے، ایسے حالات 3 مہینے کے اندر پیدا فرما دے تاکہ پھر سے تمہارا جو میاں اور بیوی کا رشتہ زوجیت تھا پھر سے قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی ان میں کہ عورتوں کو گھر سے نہ نکالا جائے، وہیں رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی منشا بھی یہی ہے، یہ منشا اللہ تعالیٰ کی نہیں کہ تم نے طلاق دے دی کام ختم۔ اللہ تعالیٰ چاہتا پھر سے رجوع کر لو۔ تو واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ ایک بار جو رشتہ زوجیت قائم ہو جائے ان میں کبھی جدائی نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور تم ان طلاق یافتہ عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو، ایک ہی گھر میں رہو تاکہ پھر سے تم دونوں میں رجوع ہو جائے، جدائی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ ایک بار جو رشتہ زوجیت قائم ہو جائے ان میں کبھی جدائی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی منشا کو ہم قائم تبھی رکھ سکتے ہیں کہ یا تو سنت طریقے سے ایک وقت میں ایک طلاق دیں، پھر اگر کوئی ایک بار کی 3 طلاقیں دے دے تو اسے قرآن و احادیث کے مطابق، ایسا نہیں مرضی کے مطابق کسی مولوی کی نہیں، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق ایک طلاق رجعی شمار کریں۔ اگر کوئی اکٹھی 3 طلاقیں دیتا ہے تو اسے ایک ہی شمار کریں جو کہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے، یعنی قرآن اور سنت کے موافق بھی ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ
سنت طریقے سے ایک وقت میں ایک ہی طلاق دی جائے حالت طہر میں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی سے، لا علمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، جاہلیت کی وجہ سے اگر کوئی ایک بار میں 3 طلاقیں دیتا ہے تو اس کی ایک ہی تسلیم کی جائے جو کہ قرآن اور سنت کے موافق ہے۔ تو اس کو جب کوئی اگر 3 طلاقیں دے دے تو ہمیں چاہیے اس کو ایک طلاق رجعی شمار کریں اور اسے رجوع کی طرف راغب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے اس کی تکمیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں جو رشتہ زوجیت ہے پھر سے وہی رشتہ زوجیت قائم رہے، تو اس منشا کی، اللہ تعالیٰ کی منشا کی تکمیل جبھی ہو سکتی ہے کہ جب ہم قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں، یا تو کوئی ایک وقت میں ایک ہی طلاق دے، اور اگر 3 دے بھی دے تو ہم اس کو ایک ہی مانیں تاکہ ان میں آپس میں باہم رجوع ہو جائے۔ تو اس طرح سے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی منشا کی تکمیل بھی کر سکتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی منشا میں ہو وہی امر ہر شخص کے لیے بہتر اور خیر اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ جس امر میں اللہ تعالیٰ کی منشا ہو کہ یہ امر ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک ہے، یہ عمل ٹھیک ہے، وہی کام سب کے لیے خیر اور بھلائی والا ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بعد طلاق دوران عدت میاں بیوی سے کسی وجہ سے رجوع نہ کر سکیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ 3 مہینے کی جو عدت ہوتی ہے وہ گزر گئی اور میاں بیوی میں رجوع نہ ہو سکا کسی وجہ سے، تو 3 مہینے کے بعد خاوند اپنی بیوی کی رضامندی سے نئے نکاح، جدید عقد نکاح سے، نئے نکاح کے ذریعے سے پھر سے بیوی کو اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے۔ یہ ایک اور آسانی اور سہولیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی کہ اگر کسی وجہ سے 3 مہینے گزر گئے عدت کے اور مرد نے عورت سے جو ہے رجوع نہ کر پایا، اپنی بیوی سے رجوع نہ کر پایا، تو اس رجوع نہ کرنے کی صورت میں کیا اب 3 مہینے گزر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی ہمارے لیے رکھی، سہولیت رکھی کہ 3 مہینے گزر جانے کے بعد میں کوئی بات نہیں، اب نئے عقد، نئے نکاح کے ساتھ بیوی کی رضامندی سے پھر سے وہ اپنی زوجیت میں مرد لے سکتا ہے۔ اور میاں بیوی باہم اپنی زندگی کو پھر سے آباد کر سکتے ہیں، یعنی ہر صورت 3 اکٹھی طلاق کو ایک رجعی طلاق دینا ہر حال میں بہتر اور نفع بخش ہے۔ یعنی 3 اکٹھی طلاقوں کو ایک ماننا، ایک تسلیم کرنا، یہ ہر حال میں، ہر صورت بہتر اور نفع بخش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو آ پہنچیں تو جب وہ شرعی دستور کے مطابق باہم رضامند ہو جائیں تو انہیں اپنے پرانے یا نئے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232۔ تو اس طرح سے اتنی فوائد ہیں اگر 3 طلاقوں کو ایک تسلیم کیا جائے جو کہ قرآن و سنت کے مطابق بھی ہے۔ تو اگر یہ قانون نافذ اگر ہو جائے تو ہمارے ہاں اگر 100 طلاقیں ہوں گی تو اس میں سے 99 شکل رجوع اختیار کر لیں گے، صرف ایک کی کہہ نہیں سکتا ہوں کہ ہو سکتا وہ بھی شکل رجوع اختیار کر لے۔ تو اس طرح سے ہم مسلمانوں کے لیے اس میں ہی تمام فوائد ہیں کہ اگر کوئی 3 اکٹھی طلاقیں دیتا ہے تو اس کو ہم ایک تسلیم کریں جو کہ قرآن سنت سے ثابت بھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی آج ہم اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم قرآن میں طلاق کا حکم اس عنوان کے تحت گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔